حال ہی میں جو جیفری ایپسٹین کی فائل سامنے آئی ہیں ان میں ایک بہت ہی عجیب اور بار بار دہرایا جانے والا پیٹرن نظر آیا ہے جو ایک مشہور پریوں کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے اس پریشان کن تعلق کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی ویسی تفصیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پراسرار موضوع ہے جو تصویروں، خفیہ ای میلز اور یہاں تک کہ عالمی مالیات کی طاقتور دنیا میں بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک تصویر سے۔ کیس کی فائلوں میں کہیں دبی ہوئی یہ ایک خوفناک تصویر ہے جو ایک کہیں زیادہ گہرے اور پریشان کن پیٹرن کا اشارہ دے رہی تھی۔ تصویر میں مبینہ طور پر ایک متاثرہ کو سنو وائٹ کے لباس میں دکھایا گیا ہے، اور وہ بھی ایپسٹین کی مینہٹن حویلی کے اندر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچپن کی معصومیت اور ایک اتنا تاریک، مجرمانہ ماحول، ان دونوں کا یہ ٹکراؤ فوراً کئی سوال کھڑے کر دیتا ہے۔ لیکن بات صرف اس ایک تصویر تک ہی محدود نہیں تھی۔ جب دستاویزات کو کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ یہی سنو وائٹ کا ذکر تحریری بات چیت میں بار بار اور بہت ہی تشویشناک انداز میں سامنے آتا ہے۔ فائلوں میں سنو وائٹ کا ذکر 60 سے بھی زیادہ بار کیا گیا ہے۔ اب یہ محض ایک اتفاق تو ہو نہیں سکتا۔ اتنی بار اس کا ذکر ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ یا تو کوئی کوڈ ورڈ تھا یا پھر کوئی گہرا جنون۔ ذرا 2010 کی اس ای میل پر غور کریں۔ یہ بہت ہی خفیہ زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ صاف طور پر سنو وائٹ کے لباس کو کسی خاص واقعے یا عمل سے جوڑتی ہے، جس سے اس کا مطلب اور بھی زیادہ پریشان کن ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ایپسٹین خود اس موضوع کو چھیڑتا ہے۔ وہ ایک فلم پروڈکشن کا حوالہ دے کر سنو وائٹ کے لباس میں فوٹو شوٹ کی تجویز دیتا ہے، جو اس بات کی ایک مثال ہے کہ وہ کس طرح اپنی طاقت اور ہالی ووڈ کے رابطوں کو ممکنہ طور پر استعمال کرتا تھا۔ اور پھر کئی سال بعد 2012 میں یہ جملہ دوبارہ سامنے آتا ہے، اس بار ایک مختصر پراسرار پیغام کی شکل میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موضوع وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بات چیت کا ایک مستقل حصہ بنا رہا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بات چیت صرف ایپسٹین اور نامعلوم لوگوں کے درمیان نہیں تھی۔ ان ای میلز میں ایک بہت ہی طاقتور اور مشہور نام بار بار سامنے آتا ہے جو اس سنو وائٹ کے حوالے سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ یہ ای میل جیس اسٹالی کی طرف سے ہے، جو اس وقت کے ایک بہت بڑے بینکر تھے۔ وہ ایپسٹین کو لکھتے ہیں کہ سنو وائٹ کو ہیلو کہنا، مطلب یہ خفیہ زبان ان کی گفتگو کا ایک عام حصہ تھا۔ اس واضح تعلق نے ایک بہت اہم سوال کھڑا کر دیا۔ آخر یہ جیس ایسٹیلی ہے کون، اور اس کا ایپسٹین کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اسٹیلی کا پروفائل ایک ایسی طاقتور شخصیت کو ظاہر کرتا ہے جو نہ صرف ایپسٹین کو جانتا تھا بلکہ اس کی دنیا میں گہرائی تک جڑا ہوا تھا۔ جیس اسٹالی کوئی معمولی بینکر نہیں تھا، وہ مالیاتی دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھا جس نے جے پی مورگن اور بارکلیز جیسے دنیا کے سب سے بڑے اور با اثر بینکوں میں اعلیٰ ترین عہدوں پر کام کیا تھا۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ ان کا تعلق کتنا پرانا اور گہرا تھا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا تھا اور جس کے آخر کار اسٹالی کے کیریئر پر بہت سنگین نتائج مرتب ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان یہ پریشان کن ای میل ایکسچینج ایک مسلسل رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خاص طور پر لفظ اگلا کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعات کا ایک سلسلہ تھا۔ اور اس کہانی کا ایک اور حیران کن پہلو بھی ہے۔ ایپسٹین سے بچ جانے والی ایک خاتون ماریا فارمر نے اپنے تجربے پر مبنی ایک پینٹنگ بنائی۔ اس آرٹ ورک میں ایک شخص کو دکھایا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹالی ہے اور اس کے ساتھ سنو وائٹ کے لباس میں ایک متاثرہ ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں آج کے دن اور ان دستاویزی رابطوں اور الزامات کے نتائج کے مرکزی سوال پر لے آتا ہے۔ ثبوت واضح ہیں۔ 1200 سے زائد ای میلز، قانونی مقدمات میں الزامات اور مالیاتی صنعت میں پابندی۔ لیکن ان سب کے باوجود ماخذی مواد کے مطابق اسٹالی پر کبھی بھی مجرمانہ الزامات عائد نہیں کیے گئے۔ یہ پورا تجزیہ شواہد کی ایک واضح زنجیر کو سامنے لاتا ہے، تصویروں سے لے کر ای میلز تک اور پھر ایک طاقتور بینکر تک۔ یہ سب کچھ ایک بنیادی سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے، جب الزامات عالمی مالیات کی اعلیٰ ترین سطحوں سے جڑے ہوں تو کیا احتساب ممکن ہے؟